کیا آپ جانتے ہیں کہ اسٹیتھواسکوپ یعنی صدر بین کی دریافت سے پہلے انسانی جسم کے اندرون حصے کی آوازیں کیسے سنی جاتی تھیں اور اسٹیتھواسکوپ کس وجہ سے دریافت ہوا؟ تو جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اسٹیتھواسکوپ ایک ایسا آلہ ہے جس سے انسانی جسم کے اندرونی حصے کی آوازیں سنی جاتی ہیں، لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس آلے کی دریافت سے پہلے یہ آوازیں کیسے سنی جاتی تھیں؟ اسٹیتھواسکوپ کی دریافت سے پہلے ڈاکٹر حضرات کو مریض کے سینے یا پیٹھ پر اپنا کان رکھ کر معائنہ کرنا پڑتا تھا۔ جیسا کہ مریضوں میں عورتیں بھی ہوا کرتی تھیں اور ان کے سینے پہ کان لگا کر ان کا معائنہ کرنا بہت سے ڈاکٹروں کو ناپسند تھا۔ ان ڈاکٹروں میں سے ایک ڈاکٹر رینی لینک تھا، جس کو عورتوں کے سینے سے کان لگانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس لیے ڈاکٹر لینک نے ایک دن ایک مریض کے سینے پر کان لگانے کے بجائے پیپر کو رول کر کے مریض کے سینے پر لگا کر اس کی دھڑکن سنی۔ اس عمل سے ڈاکٹر لینک حیران ہو گیا کہ سیدھے کان رکھنے سے یہ عمل کافی بہتر ہے، کیونکہ پیپر رول سے آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس لیے ڈاکٹر لینک نے ایک ایسا آلہ بنایا جو لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس کا نتیجہ کاغذ کے رول سے بھی کافی بہتر تھا۔ پھر ڈاکٹر لینک نے اس کا نام اسٹیتھواسکوپ رکھا۔ اسٹیتھو کی معنی سینہ ہے۔ ڈاکٹر لینک جو فرانس کے ایک ہاسپٹل نیکر انفینٹس پیرس میں کام کرتے تھے، سن 1816 میں انہوں نے دنیا کا پہلا اسٹیتھواسکوپ دریافت کیا جو لکڑی کا بنا ہوا تھا، جو آج بھی لندن کے میوزیم میں موجود ہے۔ اسٹیتھواسکوپ کے سن 1816 میں دریافت ہونے کے بعد مختلف ادواروں میں اس پر تجربے کیے گئے اور سن 1816 سے لے کر 1999 تک مختلف ادواروں میں اس پر موڈیفیکیشنز کی گئیں، اور آج کوئی بھی ہیلتھ کیئر پروفیشنل اس آلے کے بغیر نامکمل